اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 8واں درس ہے مقدمہ کتاب فارسی قدیم سے۔ میں آپ کا ٹائم خراب نہیں کرتا، چلتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ آج کے درس کا پہلا لفظ ہے طاس۔ طاس یعنی گنجا، جس کے بال نہ ہوں فارسی میں اس کو طاس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ خرس۔ خرس یعنی بھالو، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اس کے بعد لفظ چرخ۔ چرخ یعنی ٹائر۔ چرخ یعنی ٹائر۔ اس کے بعد لفظ بازار۔ بازار کو اردو اور فارسی میں بازار ہی کہا جاتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم بازار جا رہے ہیں، یہاں فارسی بولنے والے بھی کہتے ہیں کہ ہم بازار جا رہے ہیں۔ اس کے بعد لفظ چراغ۔ چراغ یعنی چراغ۔ چراغ یعنی چراغ، جیسے کہ اردو میں کہا جاتا تھا کہ یہاں بہت اندھیرا ہے، یہاں چراغ جلانے کی ضرورت ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ چراغ کس سے جلایا جاتا ہے۔ چراغ یعنی روشنی کرنا۔ روشنی کس سے کی جاتی ہے؟ اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ کسی سے بھی روشنی کر سکتے ہیں، چاہے دیے سے کریں، چاہے ٹیوب لائٹ سے کریں، چاہے بلب سے کریں۔ چراغ یعنی چراغ، چراغ یعنی روشنی۔ اس کے بعد لفظ قطار۔ قطار بمعنی ریل۔ قطار بمعنی ریل گاڑی۔ اس کے بعد لفظ لب۔ لب کو فارسی اور اردو میں لب ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ سگ۔ سگ یعنی کتا۔ سگ یعنی کتا۔ اس کے بعد لفظ کیف۔ کیف یعنی بستہ۔ بستہ یا بیگ، یہ پہلے لفظ گزر چکا ہے، لہذا اس کی زیادہ تشریح کر کے آپ کا اور اپنا ٹائم خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد لفظ کفش۔ کفش یعنی جوتے۔ کفش یعنی جوتے، یہ بھی مقدمہ کتاب فارسی جدید میں پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد لفظ مغز۔ مغز، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں گاف لکھا ہے، لیکن یہاں اس گاف کو غین کر کے پڑھا جائے گا، مغز پڑھا جائے گا، مغز، مغز پڑھا جائے گا۔ مغز یعنی مکھی۔ مغز یعنی مکھی جو دماغ خراب کرتی ہے بعض اوقات، اس کو فارسی میں مغز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ جنگل۔ جنگل کو فارسی اور اردو میں جنگل ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ماہ۔ ماہ یعنی چاند۔ ماہ یعنی چاند۔ اس کے بعد لفظ ہلو۔ ہلو یعنی آڑو۔ ہلو یعنی آڑو میوہ ہے، آڑو ہلو میوہ ہے جس کو ہم کھاتے ہیں۔ یعنی ہلو کیا سمجھے آپ یہاں سے؟ ہلو میوے کا نام ہے، ہلو بے معنی آڑو کے ہے۔ اس کے بعد لفظ تہران۔ تہران تہران ہی ہے، یہ تہران ایران کے ایک شہر کا نام ہے۔ اس کے بعد لفظ ہندوانے۔ یہ ہندوانہ ہندوانہ ہی ہے، چاہے اردو میں ہو یا فارسی میں ہو، یہ پہلے بھی لفظ گزر چکا ہے۔ اس کے بعد لفظ برگ۔ برگ یعنی پتہ۔ برگ یعنی پتہ، یہ بھی لفظ مقدمہ کتاب فارسی جدید میں گزر چکا ہے۔ چونکہ یہ مقدمہ کتاب فارسی قدیم میں ذکر ہوا ہے، لہذا میں نے اس کو ترک نہیں کیا ہے۔ جو الفاظ وہاں ذکر ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی اگر اس کتاب میں آتے ہیں تو میں ان کو ترک نہیں کرتا، تاکہ سننے والے، دیکھنے والے 5 سے 10 منٹ دے کر اپنے سبق کو صحیح طریقے سے یاد کر سکیں۔ آج کا ہمارا 8واں درس یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ دوستوں سے التماس کرتا ہوں کہ اگر میری ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔